صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الغضب لیفسد الایمان، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث شریف جو تلاوت کی گئی ہے ابو داؤد شریف میں آتی ہے، اور اس حدیث شریف کا ترجمہ ہے بے شک غصہ ایمان برباد کر دیتا ہے۔ اور اس کے آگے اصل میں جو پوری حدیث ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصہ ایمان کو اس طرح برباد کر دیتا ہے یا خراب کر دیتا ہے جس طرح ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے۔ ایلوا اور شہد کی تمثیل اس لیے حضور نے بیان فرمائی کہ ایلوا انتہائی کڑوی شے ہوتی ہے اور شہد انتہائی میٹھا۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے اس میں؟ آپ کہیں گے کہ اگر میٹھا ہے تو پھر شہد پہ کیا فرق پڑے گا؟ اصل میں ایلوا اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی مقدار بھی شہد کو برباد کرنے کے لیے بہت ہے۔ پرانی جو بڑی بوڑھیاں خواتین ہیں وہ ایلوا بچوں کو نزلے وغیرہ میں، جو چھوٹے بچے ہیں بہت، ان کو دیتی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں وہ دوا ہے، لیکن زیادہ تر تو اس کے نقصانات ہی ہیں۔ یعنی اگر بڑا اسے کھانا چاہے ایلوے کو تو انتہائی کڑوا ہوگا وہ، اور پھر اسے اگر شہد میں ملا دیں تو یہ نہیں ہوتا کہ ایلوا کھانے کے قابل ہو گیا، بلکہ شہد کا کھانا خراب ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، ایک تو صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ صاحب ٹھیک ہے، اگر ایلوا کڑوا ہے تو کوئی بات نہیں، شہد میں ملا لیتے ہیں، کھا لیا جائے گا۔ نہیں، وہ کھا نہیں سکتے، شہد میں اس کا اثر ظاہر ہوگا اور شہد تباہ ہو جائے گا۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ اتنا کڑوا ہے کہ شہد کو کڑوا کر دے گا وہ۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غصہ ایمان کو اس لیے برباد کر دیتا ہے کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جس طرح شہد پر ایلوا غالب آ جاتا ہے، اس طرح غصہ جو ہے وہ ایمانی کیفیت پر غالب آ جاتا ہے۔ تو اب جس کے طبیعت میں غصہ ہو اور طبیعتاً غصہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تو اپنا ایمان تباہ ہے، دنیا کا کیا کرے گا وہ۔ اب غصے کی دو صورتیں ہیں۔ پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ غصہ کہتے کسے ہیں ہم۔ تو غصہ آپ یوں سمجھ لیں کہ انسانی طبیعت کو مشتعل کر دیتا ہے، اور ہر صورت میں غصے کا رد عمل ہوتا ہے۔ اچھا، غصہ آنے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ موجود ہوتی ہے اس کے لیے، لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ جس کو غصہ آتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ حضور نے کئی بار اس قسم کے ارشادات فرمائے جس میں غصے کی مذمت ہو اور غصے کے نقصانات سے بچنے کی ترغیب دی ہو۔ اب آپ دیکھیے نا کہ حضور نے یعنی غصہ کرنے سے صراحتاً منع بھی فرمایا۔ ایک موقع پہ فرمایا کہ غصہ جو ہے اس کی تمثیل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بہادر وہ نہیں ہے جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت میں غصے پہ قابو کر لے۔ آپ ایک بات دیکھیے کہ حضور نے کیفیات کو قابو کرنے کے بارے میں ارشادات فرمایا۔ مثلا غصہ آ رہا تو غصہ ایک کیفیت ہے، اسے قابو کرو، یعنی اپنے پہ قابو پاؤ۔ اس کے علاوہ اگر یعنی
صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے تو صبر کا دامن ہاتھ سے پکڑو اور اپنے جذبات پر قابو پاؤ. یعنی جن جن چیزوں سے انسان مغلوب ہو سکتا ہے ان چیزوں میں اعتدال کی ترغیب، بلکہ ان کو ختم کرنے کی ترغیب بھی ہے بعض جگہوں پر. مثلا غصہ، اس میں اعتدال کا سوال نہیں ہے، غصہ نہیں آنا چاہیے. بے صبری، اس میں اعتدال کا مسئلہ نہیں ہے، صبر کرنا چاہیے. اس سے کہ یہ دونوں باتیں انسانی زندگی کے لیے اتنے انتہائی نقصان دہ. آپ ایک بات دیکھیں کہ غصہ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سے کوئی ایسا کام کرا لے جو آپ کو اس غصے میں کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور غصے میں ہمیشہ یعنی نفع کے مقابلے میں نقصان زیادہ ہوتا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ جب آپ کو غصہ آ جائے تو انسان پھر شیطان کے ہاتھ میں گیند کی طرح، پھر شیطان جیسا چاہے اس سے کھیلتا ہے آرام سے. تو کتنی ہی مثالیں ہماری زندگی میں صبح سے شام تک ایسی ہوتی ہیں کہ زیادہ تر نقصان ہم غصے کی وجہ سے کرتے ہیں، اور اگر اس پہ قابو پا لیں، اس کیفیت کو کس طرح ختم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر تو کیا بات ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ارے فلاں صاحب ان کی کیا بات ہے، انہیں تو غصہ آتا ہی نہیں. بات یہ نہیں انہیں غصہ نہیں آتا، بات یہ ہے کہ وہ غصے پہ قابو پانا جانتے ہیں. کیونکہ اگر کوئی شخص انسان ہے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان کسی قسم کے جذبے سے خالی ہو. اب یہ اور بات ہے کہ کون سا جذبہ یا کون سی کیفیت ان پر غالب ہے، سمجھداری کی یا حماقت کی. اب غصہ فلاں صاحب کو بہت آتا ہے، یہ تو کوئی عجیب بات نہیں ہے، اکثر آتا ہی ہے. ہاں، کمال یہ ہوگا کہ فلاں صاحب غصے پہ قابو رکھتے ہیں، چاہے کچھ ہو جائے وہ نقصان نہیں کرتے اپنا. اب کچھ لوگوں کو غصہ اس طرح آتا ہے کہ اس کے لیے ایک واقعہ بیان کرنا، یہ میرے خیال میں کچھ حالت جو ہے وہ ایسی ہے کہ اس کے مطابق ہوگا، یعنی واقعہ حالات کے مطابق ہوگا. کہتے ہیں کہ کوئی صاحب جو ہیں وہ کسی کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ بھائی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، تو اب کوئی رستہ نکالو کچھ ہو سکے. تو انہوں نے کہا بھائی پہلے دی کیوں، رستہ کیسے نکلے گا؟ کہنے لگے اچھا وجہ بتائیے. کہنے وجہ یہ ہے کہ صبح میں وہ بیڈ ٹی نہیں لائی تھی جس کی وجہ سے میں نے طلاق دے دی. یعنی بیڈ ٹی نہ پینے کی وجہ سے ان کی عقل ماری گئی، اور کام بھی کیا تو کیا کیا انہوں نے. اب بعد میں روتے پھر رہے ہیں. اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ پہلے طلاق دے دیتے ہیں، پھر رستے ڈھونڈتے پھرتے ہیں اس کے لیے.